وہ لکی ڈیئر کی علاج میں استعمال نہیں کر رہے تھے، بلکہ وہ اس پہ اس طرح سے حق جتاتے تھے جیسے یہ ان کے باپ کی وراثت ہو۔ ایون کہ ملک ریاض کی جو بیٹی تھی انہوں نے ماہانہ ان کا خرچہ لگایا ہوا تھا۔ ہم بڑے حیران ہو رہے تھے کہ ایک دن پہلے کیا معاملہ تھے، اب دیکھیں مطلب کہ ایک دن میں یہ نئے کپڑے کہاں سے لے کے آئیں۔ ایک وقت تھا وہ خاتون جو ہے اپنے شوہر کو دکھا کے لوگوں سے امداد کی درخواست کر رہی تھی، پھر کچھ دن بعد ایک وقت آیا کہ وہی خاتون جو ہے ایسے ہوا میں پیسے پھینک رہی، تو انہوں نے کہا کہ وہ میرے پیر تھے اسی لیے میں ان پہ اتنا زیادہ پیسہ اڑا رہی تھی ایک قوالی کے اندر۔ اس کو دکھا کے یہ پیسے اکٹھے کرتے ہیں، اس کا علاج نہیں کرواتے، اپنی ان کی ساری عیاشیاں پوری ہو رہی ہیں۔ ناظرین، پاکستان کے مشہور کامیڈین لکی ڈیئر آج اس دنیا سے رخصت ہو گئے۔ انہوں نے اپنی آخری سانسیں میو ہاسپٹل میں لی۔ ان کی ڈیتھ کے بعد ان کی فیملی یہ کہتی ہوئی نظر آئی کہ ان کے پاس لکی ڈیئر کے علاج کے لیے پیسے ہی نہیں تھے، جبکہ جب لکی ڈیئر بیمار تھے تو تقریباً ہر ہی شخص نے ان کی مدد کی۔ اس ٹاپک پر گفتگو کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں علی حمزہ۔ السلام علیکم علی۔ جی وعلیکم السلام۔ علی، ان کی فیملی یہ کہتی ہوئی نظر آ رہی ہے کہ ان کے پاس کسی اچھے ہاسپٹل میں ان کا علاج کروانے کے لیے پیسے ہی نہیں تھے، جبکہ جب لکی ڈیئر بیمار تھے تو تقریباً ہر ہی شخص نے ان کی مدد کی۔ کیا کہیں گے آپ اس پہ؟ جی، لکی ڈیئر جن کا اصل نام لیاقت علی تھا اور پاکستان کے معروف کامیڈین تھے، آج وہ اپنے خالق حقیقی سے جا ملے، اور میری ان سے 2 یا 3 بار ملاقات ہوئی جب یہ بیمار تھے، اور پھر بیمار کے بعد اللہ تعالیٰ نے انہیں صحت بخشی تو میری ان سے بڑی تفصیلی ملاقات ہوئی۔ اور جب بھی میری ان سے ملاقات ہوتی تھی تو مجھے بڑا ہی افسوس ہوتا تھا کہ جو ان کے عزیز و اقارب تھے، جن میں ان کی اہلیہ اور بچے شامل تھے، وہ بجائے کہ مطلب کہ جو امداد آ رہی تھی یا جو ان کے لاکھوں لوگ چاہنے والے تھے جو لکی ڈیئر کے علاج معالجے کے لیے بہت بڑی رقم بھیج رہے تھے، وہ لکی ڈیئر کی علاج میں استعمال نہیں کر رہے تھے، بلکہ وہ اس پہ اس طرح سے حق جتاتے تھے جیسے یہ ان کے باپ کی وراثت ہو۔ اور باقاعدہ طور پہ ان کی اہلیہ اور جو بچے تھے وہ ہمیں یہ کہتے تھے کہ کیا اس میں میرا حق نہیں ہے، فلانی کے پاس کیا کر رہی ہے، میں رکشہ نہیں چلاتا، مجھے بھی چاہیے، میں نے گاڑی لینی ہے۔ اور جو اہلیہ تھی وہ تو آپ نے دیکھا کہ وہ پھر جب باقاعدہ طور پہ جو ہے وہ جو رقص و سرور کی محفلیں یا جہاں پہ کہیں پہ قوالی یا اس طرح کی جو ہے وائرل ہوئی تھی ایونٹس ہوتے تھے، وہاں پہ جا کے ہم نے ایک ویڈیو دیکھی اور میں حیران رہ گیا پیسے اڑا رہی تھیں کہ ایک وہ خاتون جس کو ہم نے دیکھا کہ ہاسپٹل میں لکی ڈیئر جو ہیں اس وقت بھی ان کی حالت بڑی کشیدہ تھی، اور یہ باہر ظاہر سی بات ہے کہ ان کی امداد کے لیے لوگوں سے درخواست کر رہی تھی، اور لوگوں نے اس پہ کافی جو ہے ان کی امداد بھی کی، کیونکہ دیکھیں ان کے لاکھوں کی تعداد میں مداح موجود تھے۔ ایون کہ ملک ریاض کی جو بیٹی تھی انہوں نے ماہانہ ان کا خرچہ لگایا ہوا تھا، ان کے گھر کو رینویٹ کیا، ماہانہ تقریباً جو ہے 50,000 کے قریب وہ ان کو راشن کے لیے دیا کرتی تھی۔ مطلب کہ اگر ملک ریاض کی بیٹی تک یہ ویڈیوز گئیں اور وہ ان کے مداح میں تھی اور ان کی امداد کے لیے وہ آگے آئیں، تو آپ سوچیں کہ کہاں کہاں پہ لوگ پوری دنیا میں، مطلب کہ بہت سے ممالک میں بہت سے جو ہے کامیڈینس جو پنجابی کے فنکار ہیں، آرٹسٹ ہیں، ان کو دیکھتے ہیں، چاہتے ہیں اور وہ ان کی تکلیف محسوس کرتے ہیں، انہوں نے ان کی مدد کی۔ اور پھر لوگوں نے کہا کہ یہ دیکھیں کہ جو امداد لکی ڈیئر کو لوگوں نے ان کے علاج معالجے کے لیے بھیجی، اس پہ ان کے جو عزیز و اقارب وہ کس طرح سے قابض بیٹھے ہوئے ہیں کہ ان کا رہن سہن بدل گیا۔ میں آپ کو ایک بڑے افسوس کے ساتھ ایک بات بتاتا ہوں کہ جب لکی ڈیئر ہاسپٹل سے گھر آئے تو لکی ڈیئر اس وقت قدرے جو ہے وہ بہتر تھے، اللہ تعالیٰ نے ان کو صحتیابی عطا کی تھی اور وہ خوش بھی تھے، لیکن میں نے ان کے گھر میں جو سب سے واضح تبدیلی دیکھی وہ یہ تھی کہ ان کی جو اہلیہ تھی ان کے وضع قطع میں جو ہے بالکل واضح فرق آ گیا تھا۔ مطلب کہ انہوں نے بالکل جیسے وہ ہاسپٹل شفٹ ہوئے، لکی ڈیئر جو بھی ان کے معاملہ تھے اللہ تعالیٰ نے ان پہ خاص کرم کیا تھا، اس وقت وہ صحتیاب ہو گئے تھے، وہ ایک طرف تھا، لیکن ان کی جو اہلیہ تھیں ان کا رہن سہن دیکھ کے بڑا عجیب لگا۔ میرے ساتھ میرے ٹیم ممبر بھی موجود تھے اور ہم بڑے حیران ہو رہے تھے کہ ایک دن پہلے کیا معاملہ تھے، اب دیکھیں مطلب کہ ایک دن میں یہ نئے کپڑے کہاں سے لے کے آئیں، اور پھر بار بار اپنے جو ہے عزیز و اقارب کو فون ہو رہا ہے اور وہ ویڈیو دکھا رہے ہیں کہ فلاں میڈیا والے آئے نے تو میں ہنے شاپنگ کرن جانا ہے، تو میں فلاں لے کے آنا ہے، میں یہ وہ بھی لے کے آنا ہے، گھر دے فلانے پردے۔ مجھے اسی وقت پتہ لگ گیا کہ یہ جتنی بھی امداد اکٹھی ہوئی ہے یہ لکی ڈیئر کے کام آئے یا نہ آئے، لیکن ان کی فیملی جو ہے ایک تو اس پہ لڑے گی بھی اور وہی اس پہ جو ہے عیاشیاں کریں گے۔ اور دیکھیں پیسہ جتنا مرضی ہو، اگر آپ اس کو سمجھداری سے نہیں استعمال کریں گے تو ظاہر سی بات ہے کہ پھر آپ ایک دن پریشانی کا سامنا کریں گے۔ اور وہی ہوا
کہ ایک وقت تھا وہ خاتون جو ہے اپنے شوہر کو دکھا کے لوگوں سے امداد کی درخواست کر رہی تھی، پھر کچھ دن بعد ایک وقت آیا کہ وہی خاتون جو ہے ایسے ہوا میں پیسے پھینک رہی اور ہے. پیسے پھینکنے کے باوجود بعد میں کچھ لوگوں نے جو ہے ان کا انٹرویو کیا اور اس میں بھی وہ مطلب بڑے پیسے دکھا رہی ہیں، زیور دکھا رہی ہیں، بڑا خوش ہو رہی ہیں، بالکل ایسے ہی ہے فخر نا. محسوس کر اور رہی ہیں اس وہ چیز دیکھیں نا کہ لوگوں کو پھر جو ہے افسوس ہوا کہ ہم جس جو ہے فنکار کی مدد کے لیے یا جس فنکار کے جو ہے محبت میں ہم جو ہے یہ رقم بھجوا رہے تھے یہ اس تک نہیں پہنچا. دیکھیں جو لوگوں کا تعلق تھا وہ اس فنکار کے ساتھ تھا، اس کے فن کے ساتھ تھا، اس کے لیے لوگوں کے دل میں سمپتیز تھیں، ہمدردیاں تھیں. لوگوں کو نہیں فرق پڑتا کہ اس کی بیوی کون ہے، بچے کون ہیں، ان کے لیے کسی نے کوئی امداد نہیں بھیجی تھی. یہ تمام تر جو امداد تھی یہ لکی ڈیئر اور اس کے علاج معالجے کے لیے تھی، لیکن یہ اسی میں نہیں لگی. دیکھیں کہ اتنی بڑی تعداد میں رقم اکٹھی ہونے کے باوجود باقی تمام فیملی، کسی نے کوئی گاڑی لے لی، کوئی اوبر چلانے لگ گیا، کسی کا گھر مطلب کہ گھر بہتر ہو گیا، بیوی جو ہے اس کی اپنے جو ہیں وہ معاملات، وہ پیسے اڑا رہی ہے، کپڑے رہن سہن سب بہتر ہو گیا. لیکن لکی ڈیئر پھر جب بیمار ہوا وہ پھر اسی ہاسپٹل کے اسی وارڈ میں تھا، انہی حالات میں تھا جہاں پہ پہلے دکھا کے پیسے اکٹھے کیے گئے تھے. لیکن اس بار جن لوگوں نے پہلے بھیجے تھے ظاہر سی بات ہے کہ وہ انہیں دکھ تھا کہ یار یہ جو ہے اس طرح سے ہر بار فنکار جس کو ہمارے دل میں کوئی عزت ہے، ہم اس کے فن کی قدر کرتے ہیں، اس کو دکھا کے یہ پیسے اکٹھے کرتے ہیں، اس کا علاج نہیں کرواتے، اپنی ان کی ساری عیاشیاں پوری ہو رہی ہیں. تو اس بار ظاہر سی بات ہے کہ لوگوں نے اس طرح سے سیریس بھی نہیں لیا، بلکہ جتنے بھی ان کے اس طرح سے انٹرویوز ہوئے اس کے نیچے ان کی فیملی کو بہت زیادہ کریٹیسائز کیا گیا. اور ایک بار میں ان کے بیٹے سے ملا تو وہ ایسے امداد پہ حق جماتے تھے کہ جیسے یہ پیسہ وراثت میں مطلب کہ لکی ڈیئر کی وراثت میں آیا اور لکی ڈیئر سے وراثت میں ہی نہیں چاہیے. اور ایک دن کے لیے بھی اس شخص کو مطلب کہ اس وقت جب پہلے بیمار ہوئے جو پنجاب آرٹ کونسل تھی، پنجاب گورنمنٹ تھی، وہ تک آئے ان کے گھر ملنے، ان سے رابطے میں تھے، ان کی مالی امداد کر رہے تھے، ان سے پوچھ رہے تھے. لیکن انہیں کیا چاہیے تھا مطلب کہ دیکھیں کہ لکی ڈیئر صاحب جو تھے وہ کافی ضعیف ہو چکے ہوئے تھے اور ان کا اپنے اعصاب پہ بھی اتنا کنٹرول نہیں تھا. ایک شخص کا اپنے اعصاب پہ اتنا کنٹرول نہیں ہے تو اپنی فیملی یا خاندان یا گھر پہ اس کا اتنا کنٹرول نہیں ہوگا. وہ تو بس ان لوگوں کو دیکھتا رہا. وہ ایک دن اپنی بیوی کے خلاف جو ہے وہ کوئی بات کسی اینکر کے ساتھ بیٹھ کے کر دیتا تھا، کیونکہ آخری وقت میں ان کی بیوی ان کے ساتھ نہیں رہتی تھی. کیونکہ آپسی مطلب کہ جس فرد واحد کے اوپر لوگوں نے اتنا جو ہے پیار کر کے امداد بھیجی وہ کہیں پیچھے رہ گیا. اس پیسے کی جو آپسی لڑائیاں تھیں وہ اتنی بڑھ گئیں کہ وہ جو ان کی اہلیہ تھیں وہ گھر چھوڑ کے کسی اپنے دوسرے عزیز کے گھر رہنے چلے گئیں. یہ بچے جو تھے یہ اور طرح سے، اور ابھی بھی جب ان کا جنازہ ہوا میں تو یہ آیا تھا کہ ان کی وائف جو ہے وہ سارے پیسے لے کر جو ہے بھاگ گئی. دیکھیں ان کے جو بچے تھے وہ یہی کہتے تھے، وہ کہتی تھی کہ نہیں میں نے فلاں اتنی رقم انہیں دی. یہ لوگ بھی کچھ کہتے تھے کہ ہم نے جو ہے وہ گاڑی لے لی، میں اوبر چلانے لگ گیا، میرے پاس ٹائم نہیں تھا، میں ابو کی ٹیک کیئر کرتا یا گاڑی چلاتا. مطلب کہ کچھ پیسے ان بچوں کو بھی آئے. مطلب کہ بات بتا رہا ہوں کہ وہ جو پیسے علاج کی مد میں اکٹھے ہوئے وہ وراثت سمجھ کے آپس میں ایک دوسرے کو بانٹ رہے ہیں کہ اتنے میں نے بچوں کو دے دیے تھے، اتنے میں نے اپنے بچوں کے لیے رکھ لیے تھے، میں نے اپنا معاملہ چلانے تھے، گھر کے حالات بہتر ہو گئے، بیٹے کو گاڑی مل گئی، اس شخص کا علاج معالجہ نہیں ہوا. اور پھر جب دوبارہ وہ جب یہ حالات سارے دیکھ رہا تھا کہ میرے علاج معالجے کے لیے جو لوگوں نے مدد بھیجی، امداد بھیجی، اس پہ یہ لوگ کس طرح سے لڑ رہے ہیں. مطلب کہ ان کے لیے میں اہم یا میری صحت اہم نہیں ہے، ان کے لیے وہ پیسہ اہم ہے جو میرا فیس دکھا کے، میری شکل دکھا کے انہوں نے اکٹھا کیا ہے. تو ظاہر سی بات ہے کہ کوئی بھی ذی شعور شخص ہوگا جس کو جو تھوڑا سا حساس ہوگا، آرٹسٹ تو ویسے حساس ہوتا ہے، تو وہ کیسے برداشت کرے گا. اس کی تو ظاہر سی بات ہے کہ اس نے اس چیز کا بھی صدمہ تو بہرحال لیا ہی ہوگا. اور آپ دیکھیں کہ وہ دوبارہ وہیں پہ اسی ہاسپٹل میں انہی حالات میں، اور پھر وہی سلسلہ شروع ہوا کہ ایک دن بیوی آ رہی ہے، وہ کہہ رہی ہے کہ انہوں نے داد نہ دینا، اور وہ ان کے بچے آج کہہ رہے ہیں کہ وہ اس کی جو ہے وہ بیوی لے گئی. اور وہ دیکھیں بہرحال وہ جب اپنے خالق حقیقی کے پاس چلا گیا، اس کی تمام دنیاوی ٹینشنیں، مسائل، تمام تکالیف جو ہیں وہ ختم ہو گئیں. بڑا افسوسناک ہے اور اس سے جو ہے بہرحال سیکھنا چاہیے. آپ کو بتاؤں کہ یہ شخص کون تھا. یہ وہ شخص تھا کہ اس کے جو والد تھے، جو اس کی وہ بتایا جاتا ہے کہ جو یہ جب کم عمر تھے لکی ڈیئر صاحب، تبھی وہ ان کا ساتھ جو ہے چھوٹ گیا تھا. اور اس کے بعد جب لکی ڈیئر جو ہے بڑے بھائی تھے، اپنی فیملی کے سب سے بڑے بچے تھے، ان کے غالباً 3 بھائی تھے اور 2 بہنیں تھیں، اور ساروں کی ذمہ داری جو ہے لکی ڈیئر پہ ہی تھی. اور میں جب ان سے ملا تو میں نے ان سے پوچھا کہ آپ نے کہاں سے اسٹرگل کا آغاز کیا تھا. تو انہوں نے بتایا کہ میں نے اپنی اسٹرگل کا آغاز گدا ڈیری چلاتے ہوئے کیا اور میں کلفیاں بیچا کرتا تھا. آپ سوچیں کہ ایک شخص یہاں سے آغاز کر رہا ہے. اور پھر اس نے بتایا کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے اتنا جو ہے
عروج دکھایا کہ میں تقریباً 5 سے 7 مختلف ممالک میں جا کے پرفارم کیا، اور مجھے بہت سے چاہنے والے ملے، لوگ میری شکل سے واقف ہو گئے، میرے کلپس لوگوں کو پسند آنے لگ گئے، اور یہ کامیڈی بہت بھی، سے مداح ہیں ان کے. ہاں کامیڈی بھی زیادہ تر اپنے جو ہے مختلف جو ہے کیوٹ اور فنی فیسز بنا کے اور اس طرح کی کامیڈی کیا کرتے تھے. اور انہوں نے بتایا کہ پھر ایک وقت آیا کہ میرے گھر میں 2 2 3 3 گاڑیاں کھڑی ہوتی تھیں، اور پھر وہاں سے جب بتایا کہ مجھے کام ملنا بند ہو گیا، میری طبیعت خراب ہونے لگی، پھر وہاں سے حالات نے دوبارہ ریورس لینا شروع کیا. گھر میں صرف یہی کمانے والے تھے، بچے جوان ہونے کے باوجود بھی کوئی نہیں کماتا تھا. بس انہوں نے کہا کہ لکی ڈیئر نے ساری عمر اپنا خاندان پالا ہے، اس کے بعد ہمارے جو ہے ظاہر سی بات اپنے بچوں کے لیے، بیوی کے لیے محنت کرتا رہا، تو ابھی بھی یہی محنت کرے گا. اور آپ دیکھیں کہ قسمہ پرسی کا عالم کیا کہ جب وہ بیمار تھا اسی کو دکھا کے پیسے اکٹھے کیے، اور جو اکٹھے ہوئے وہ بھی نہیں سنبھالے یا اس کا علاج نہیں کروایا، وہ آپسی جو ہے وہ لڑائیاں اور آپسی جو ہے عیاشیوں میں اڑا دیا. تو بہرحال یہ اس جو ہے فنکار کی ساتھ جو ایک زیادتی اس کے اپنے خاندان نے کی. اور آپ کو بتاؤں کہ اس کی اپنی جو یہ فیملی تھی، لکی ڈیئر صاحب کی جو ان کی اپنی فیملی تھی، انہی کی حرکات و سکنات کی وجہ سے جو بڑے بڑے فنکار تھے وہ ان کے گھر نہیں جایا کرتے تھے. اور جب آج انہوں نے آخری اپنی سانس لی صبح تقریباً 6 بجے میو ہاسپٹل میں جب ان کا انتقال ہوا، اس کے بعد بھی بہت سے لوگوں کو تو ان کی خبر ہی نہیں پہنچ سکی. ہمیں کوئی جو ہے 11-12 بجے ہمارے ایک ٹیم ممبر ہیں ہمارے صوبہ صادق، انہوں نے مجھے کہا کہ لکی ڈیئر صاحب انتقال کر رہے ہیں. تو میں نے کہا ابھی تو کہیں پہ کوئی خبر نہیں چل رہی. تو انہوں نے کہا کہ میں اپنے طور پہ تصدیق کر چکا ہوں، وہ انتقال کر چکے ہیں، ان کی باڈی جو ہے ان کے گھر پڑی ہوئی ہے اور کچھ دیر میں جنازہ ہے. ہم نے پھر پوسٹ لگائی، پھر میں نے وہ دیکھا بہت سے چینلز نے، بہت سے ٹی وی چینلز نے. دیکھیں نا، جب فیملی نے اس طرح کی حرکات و سکنات کی ہوں تو کون ان سے رابطہ رکھنا چاہے گا. تو وہ پھر ہم نے اس کو پوسٹ لگایا، پھر مختلف چینلز نے، مختلف سوشل میڈیا پیجز نے اس پوسٹ کو، پھر کچھ نے وہی پوسٹ اٹھا کے اپنے اس میں لگا دی، کچھ لوگوں نے اس کو تھوڑا سا چینج کر کے دوبارہ ایک اس طرح کا پوسٹ کارڈ بنا کے لگایا جس سے لوگوں کو پتہ لگا. اور وہاں پہ جب میں ان کے گھر گیا تو کوئی ایک بھی سینئر فنکار وہاں پہ موجود نہیں تھا. حالانکہ میں بہت بڑے بڑے فنکاروں کو جانتا ہوں. ابھی حال ہی میں انور علی صاحب کا انتقال ہوا تو وہاں پہ بڑے بڑے فنکار جو وہاں پہ موجود تھے. یہاں پہ فنکاروں کی غیر موجودگی کی ایک بڑی وجہ یہ تھی کہ جس طرح سے ان کی فیملی نے پہلے حرکات و سکنات کی، مطلب کہ میں جانتا ہوں سہیل احمد صاحب نے ان کی پرسنلی جا کے ہیلپ کی، پھر اور بہت سے بڑے بڑے جو آرٹسٹ تھے، بڑے بڑے جو فنکار تھے اس فیلڈ کے، انہوں نے جا کے انہیں پرسنلی ان کی مدد کی. پھر بہت سے ان کے جو مداح تھے انہوں نے ان کی جا کے جو ہے ان کو ان کی امداد کے لیے بھیجے. اور بعد میں پھر جب انہوں نے دیکھا کہ فیملی کر کیا رہی ہے، انٹرویوز دیکھ رہی ہے، اپنی عیاشیاں دکھا رہی ہے، اور وہاں پہ جو ان کا چہرہ دکھا کے دوبارہ اسی طرح سے پیسہ اکٹھا کرنے کی کوشش کر رہی ہے، تو ایک تو ان لوگوں کو اطلاع نہیں پہنچی کیونکہ انہوں نے پھر ان سے قطع تعلق کر دیا. دوسرا، ان کی فیملی کی حرکات و سکنات کی وجہ سے جو ہے وہاں پہ وہ لوگ نہیں آ سکے. بہت سے فنکار جو ہیں وہ ان کو جب تدفین کے لیے لے جایا گیا وہاں پہ موجود تھے. کچھ فنکاروں سے لوگوں کی بات چیت بھی ہوئی، لیکن وہ بھی یہی کہہ رہے تھے کہ ہم نے جتنی امداد ہو سکتی تھی کی، لیکن ہم شاید اس کو وہ سمجھا نہیں سکے جو شاید امداد کے ساتھ ہماری ذمہ داری تھی کہ انہیں سمجھاتے کہ اس پیسے کو اس طرح سے استعمال کرنا. بہرحال بڑا افسوسناک ہے. اور بہرحال اب میں آج بھی جب ان کے گھر جب گیا تو وہاں پہ دیکھا کہ وہاں پہ ایک طرف لکی ڈیئر صاحب کی باڈی پڑی ہوئی ہے، اور دوسری طرف ایک عجیب سا طوفان، ایک تو جو فیملی آپس میں الجھی ہوئی تھی، لڑی ہوئی تھی. بہرحال ان کی بیوی جو سونیا تھی ان کو ان کے کوئی رشتے دار جا کے لے آئے کیونکہ سونیا آخری وقت میں لکی ڈیئر صاحب کے ساتھ نہیں تھے. تو لیکن وہاں پہ موجود ہوتے ہوئے بھی وہاں پہ آپسی ایک جو کھچاؤ تھا وہ بھی تھا. اور دوسرا پھر وہاں پہ ایک اور میں نے عجیب سی چیز دیکھی کہ وہاں پہ ایک جو ہے کچھ وہاں پہ جو میڈیا ورکر تھے وہ سونیا سے وہی تمام سوالات کر رہے تھے جو بہرحال یہ وقت نہیں تھا ٹھیک کرنے کا، کیونکہ ابھی ظاہر سی بات ہے کہ تھے تو وہ ان کے شوہر تھے، اور ابھی جو سب سے زیادہ جو ان کے جانے سے کسی کو بھی تکلیف محسوس ہوگی تو وہ یہی ہیں، بچے اور بیوی ہیں. بہرحال ان کو اس وقت اتنا عقلی شعور نہیں تھا کہ وہ جو بھی کر رہے تھے ان کے نام پہ پیسہ اکٹھا کر کے. جب ان سے انٹرویو کیا گیا تھا نا ان کی وائف سے، تو انہوں نے کہا کہ وہ میرے پیر تھے اسی لیے میں ان پہ اتنا زیادہ پیسہ اڑا رہی تھی ایک قوالی کے اندر. دیکھیں جی، بس آپ کو میں اس میں کیا اب آپ کو جو ہے اس پہ کمنٹ دوں. آپ ان کی بات کو مطلب کہ اگر کوئی بھی ذی شعور شخص جو ہے یہ سنے گا، کوئی بھی عقل فہم رکھنے والا شخص سنے گا تو اس کو پتہ لگ جائے گا کہ یہ خاتون کیا بات کر رہی ہے. یار تمہارا شوہر بیمار ہے، لوگوں نے جو پیسہ بھیجا ہے اس کی
جو ہے علاج معالجے کے لیے بھیجا ہے، تم وہاں پہ قوالیوں پہ جا کے پیر صاحب کے اوپر جو ہے اڑا رہے ہو. خدا کا واسطہ تم اس کے پاس رہو، اس کی ٹیک کیئر کرو. میں نے ان کی ایک ویڈیو دیکھی، پتہ نہیں کون صاحب تھے، ان کے ساتھ وہاں پہ بیٹھ کے کوئی کلام پڑھتے ہوئے رو رہی ہے. خدا کا واسطہ یار، تمہارا شوہر بیمار ہے، تم اس کے پاس رہو، اس کی خدمت کرو، اس کی تیمارداری کرو. اسی شوہر کی وجہ سے، مطلب کہ اسی شوہر کو دکھا کے لوگوں نے تم پہ اعتبار کیا، اعتماد کیا، پیسے بھیجے. مطلب کہ تمہاری اپنی شناخت کیا ہے؟ تمہاری شناخت یہ تھی کہ تم لکی ڈیئر کی بیوی تھی. ویسے تو لوگ کوئی اس کو نہیں جانتے، کوئی اس پہ اعتماد یا اعتبار نہیں کرتے. یا جو بچے تھے انہیں کون جانتا تھا؟ وہ یہی جانتے تھے کہ لکی ڈیئر کے بچے ہیں، اور پیسے اس لیے بھجوائے جا رہے تھے کہ لکی ڈیئر کا علاج ہو جائے. جو ایک عوام کے ساتھ رشتہ یا تعلق تھا وہ تو لکی ڈیئر کا تھا، اس کے فن کی وجہ سے تھا. تو بہرحال اس سے سیکھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے جو ہمارے رشتہ دار ہیں اور جو ہمارے قریبی عزیز ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے دل میں اور ہمارے دل میں جو ہمارا آپسی تعلق ہے اس میں کم از کم اتنی انسیت اور محبت ہو کہ لوگ جب ہم مشکل میں ہوں تو بجائے کہ آپ کو کیش کرنے کی کوشش نہ کریں، بلکہ آپ کی جو ہے صحتیابی کے لیے دعا کریں، آپ کی محبت میں آپ کے اوپر اپنی جو ہے وہ اپنا ٹائم انویسٹ کریں، نہ کہ اسی طرح سے. بہرحال اس میں سیکھ ہے ایک، وہ فنکار تو بہرحال ہزاروں خواہشات اور ہزاروں حسرتیں لے کے اس جہان فانی سے چلا گیا. اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے اور جو خاندان کے لوگوں نے صبر جمیل عطا فرمائے. لیکن اس میں جو لوگ، ظاہر سی بات ہے کہ دیکھیں ابھی تک اگر لوگ ان کی ویڈیوز کے نیچے آ کے تنقید کر رہے تھے یا افسوس کر رہے تھے یا اظہار افسوس کر رہے تھے، یا ابھی ہم نے جب پوسٹ لگائی ان کی تو سینکڑوں لوگوں نے ان کے حق میں وہاں پہ کمنٹس کیے، دعا کی، ان کے لیے فاتحہ پڑھی. تو ظاہر سی بات ہے کہ وہ لکی ڈیئر کے ساتھ ان کا اتنا اسٹرانگ کنیکشن تو تھا، لیکن اس کو خراب ان کے اپنے خاندان کے لوگ کر رہے تھے. اور اب پتہ نہیں وہ چلا گیا، تو اللہ کرے اب ان کو کوئی عقل فہم اور شعور آ جائے. لیکن بہرحال ان کے ساتھ، مطلب کہ لکی ڈیئر کے ساتھ جو سب سے بڑی زیادتی ہے وہ ان کے اپنے قریبی عزیزوں نے کی. اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے.